بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لوط علیہ السلام کو کس بستی کی طرف بھیجا گیا، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کس خبیث عمل میں ملوث تھی اور اس قوم پر کون سا عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک سنیے گا۔ ناظرین، یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ناظرین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی جا کر ضرور سنیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا، جو طارق یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 صورتوں میں متفرق مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جو آپ پر ایمان لائی تھی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدروم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحیرہ مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحیرہ میت یا بحیرہ لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدرون اور آمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے، کسی زمانے میں خشک زمین تھا اور اس پر شہر آباد تھا۔ سدروم و آمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا۔ جو قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تخت الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے آئے، تب یہ سرزمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحیرہ میت اور بحیرہ لوط ہے۔ یہ صحیح ہو یا غلط ہو، بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے۔ اس بحیرہ میت کے ساحل پر وہ حادثات رونما ہوئے جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہیں۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ فطرتی چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گہنونا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ لوط علیہ السلام نے جب سدروم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحشہ اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں کہ جو ان میں موجود نہ ہو اور جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم میں سے تھی۔ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہیں تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے یہ نہایت سنگین اور گہنونا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوط علیہ السلام کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھنے کے باوجود بھی بدکاری کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ مثلا سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام صفات ان میں موجود تھی۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ انبیاء کا مشن ہوتا ہے تبلیغ کرتے رہنا، لہذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ سب کے سب اغلاظ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔
اے لوط اگر تو اپنی نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گہنونے عمل پر بیزار ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو اس کے عمل سے بچا لے اور ہمیں نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، لہذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ فسادی بھی تھے، سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اور ملک الموت اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، اور ساتھ ہی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 شخص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ اس دور میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ مہمان اگر آ کر کھانا نہ کھائے تو وہ دشمن سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو ہنس کر کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم صدروم جا رہے ہیں۔ اب ان کی ہمدردی، محبت اور شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تم اس قوم کو کیسے برباد کر سکتے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی بھی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور ملت حنیفہ کا پیروکار بھی۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعملیوں اور بدعقیدگیوں میں شریک ہے، اس کی شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب پائے گی۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے صدروم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوب رو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے میں پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی کے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑی گئی۔ اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر ہی سے روانہ کر دیا جائے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام بولے اللہ کی قسم زمین کی پشت پر ان سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان نوجوانوں کو حالت کا علم ہو جائے اور بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، وہ قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی، ان لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ ایک جگہ الفاظ آئے ہیں کہ شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے آن پہنچے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں ہوتی ہیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے جواب دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہنے لگے
تو جانتا ہے تیری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب علم ہے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہ تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر خواہش پوری کرنی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف و عزت و تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا، آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جبرائیل اٹھے انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور واپس جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم تجھ سے کل نپٹیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی تھی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی ہے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، ان کے پیچھے پیچھے تو چل اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم دیا جائے وہاں چلے جائیں۔ ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ اکھاڑ دی جائے گی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے، پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو میرا عذاب اور میرے عذاب کا مزہ چکھو، کیسا ہے میرا عذاب۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھاڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور پھر الٹا کر زمین پر دے مارا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس طرح یہ بستی صدروم بحیرہ مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحشوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑا فعل جو قوم لوط کرتے تھے اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور حدیث نبوی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب ان کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے اختلاط۔ یہ ایسا عمل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی اور ان کی سخت مخالف ہو جاتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سوائے ہستی سے مٹا دیا۔ آپ کی قوم کے آثار دریائے مردار میں پائے گئے ہیں۔ اس دریا کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوب نہیں سکتا۔ فرعون بھی اسی دریا میں ہی پایا گیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اسی لیے آپ کی وفات کی تاریخ کا علم نہیں، اور آپ کا روزہ اردن میں ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔